الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، سورہ مائدہ کی آیت 48 زیر درس ہے۔ اس میں یہ بات زیر بحث تھی کہ جب اللہ کی کتاب کسی گروہ کے پاس موجود ہے تو اس کے قانون کے بارے میں اسے کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ یہود نے جب اس معاملے میں غلط رویہ اختیار کیا تو اس سے یہ مضمون پیدا ہوا، اور پھر قرآن مجید نے چند بنیادی حقائق بالکل واضح کر دیے۔ یہ بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو جن عقائد کا پابند کیا ہے ان کا پابند تو ان کو ہونا ہی ہے۔ اللہ کا جو حکم شریعت کی صورت میں موجود ہوتا ہے وہ بھی اسی طرح واجب الاطاعت ہے۔ چنانچہ یہود سے یہ کہا گیا تھا کہ ان کے پاس تورات ہے، وہ اس کو مانتے ہیں، اس میں حکم اللہ ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کا قانون در حقیقت اللہ کا فیصلہ ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کا فیصلہ کسی گروہ کے پاس موجود ہو، وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہو، وہ فیصلہ جس جگہ موجود ہو اس کو وہ اللہ کی کتاب سمجھتا ہو، اور پھر اس فیصلے کو چھوڑ کر کسی اور جگہ جائے، کسی اور آستانے پر دستک دے، کسی اور قانون کی پیروی کرے۔ چنانچہ یہ بتا دیا گیا کہ تورات کے ماننے والوں کو جب تک وہ تورات کو مانتے ہیں اس کے قانون کی پیروی کرنی ہے، وہ ایسا نہیں کریں گے تو وہ منکر قرار پائیں گے۔ انجیل کے ماننے والوں کو انجیل کی ہدایت کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہے، وہ ایسا نہیں کریں گے تو اللہ کی بارگاہ میں ظالم اور فاسق قرار پا جائیں گے۔ اسی ذیل میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا کہ اگر معاملہ آپ کے پاس آ جائے تو آپ پھر قرآن کی روشنی میں فیصلہ کریں گے، اس لیے کہ اب آپ کے پاس اللہ کی کتاب آ گئی ہے، یہ العلم ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ نے اپنا فیصلہ صادر کر دیا ہے، اب کسی اور کی خواہشات کی پیروی نہیں کی جا سکتی۔ مضمون یہاں تک پہنچا تھا تو پھر آگے ظاہر ہے کہ یہ بحث پیدا ہوتی ہے کہ شرائع میں یہ اختلاف کیوں ہے، یعنی تورات میں شریعت کے احکام مختلف ہیں، قرآن مجید میں مختلف ہیں۔ انجیل کے بارے میں تو ہم سب جانتے ہیں کہ اس کی حیثیت یہ تھی کہ وہ تورات کی حکمت کو واضح کرنے کے لیے آئی تھی، یا یوں سمجھ لیجئے کہ دین کی مجموعی حکمت جو لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو رہی تھی، سیدنا مسیح علیہ السلام نے اس کی منادی کی۔ اس وجہ سے اس میں یہ اجمالی بیان تھا کہ میں تورات کو منسوخ کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں تو اس کو پورا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تمہیں تورات کے حکم پر بھی عمل کرنا ہے، اور اس کی اصل روح جو میں تمہیں بتا رہا ہوں اس کو بھی عمل کرنے میں پیش نظر رکھنا ہے، یعنی سیدنا مسیح علیہ السلام کا موضوع یہ تھا۔ چنانچہ اسی کو سامنے رکھ کر اب اس سوال کا جواب دیا ہے۔ تو ارشاد فرمایا لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرَعَةً وَمِنْهَاجًا، تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک شریعت اور ایک منہاج مقرر کیا ہے۔ منہاج کا ترجمہ اگر آپ اردو میں کیجئے تو شاید سب سے موزوں لفظ لائے عمل ہے، یعنی آپ کے لیے ایک زندگی کا طریقہ، آپ کیسے زندگی بسر کریں۔ اس سے یہ بات آپ سے واضح ہوئی کہ یہاں شریعت اور منہاج میں واو تفسیر کی ہے، یعنی شریعت دی، شریعت کیا چیز ہے اس کو منہاج کے لفظ سے واضح کر دیا۔ ہر ایک کے لیے ہم نے ایک شریعت یعنی ایک لائے عمل مقرر کیا ہے۔ چنانچہ اس پر البیان کا نوٹ ہے، اصل میں شریعت اور منہاج کے الفاظ آئے ہیں، ان میں دوسرا پہلے کے لیے بمنزلہ تفسیر ہے۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ قرآن مجید نے کسی ایک جگہ نہیں، مختلف مقامات پر یہ واضح کیا ہے کہ اللہ کی طرف سے دو ہی چیزیں آتی ہیں، ایک وہ حکمت جس کے ذریعے سے انسانوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ ان کا علم کیا ہونا چاہیے، یعنی وہ اس کائنات کے بارے میں، اس کائنات کے خالق کے بارے میں، اور خود نفس انسانی کے اندر جو علم بدیت کیا گیا ہے اس کے بارے میں کہاں کھڑے ہوں، یہ حکمت ہے۔ اس میں جو چیز زیر بحث آتی ہے اس کو میں نے اپنی کتابوں میں واضح کیا ہے کہ وہ یا ایمانیات ہوتے ہیں یا اخلاقیات ہوتے ہیں،
اور اخلاقیات بھی کوئی ایمانیات سے الگ چیز نہیں ہے، بلکہ ایمانیات ہی کی ایک فرع ہے، اور اس میں گویا عطف الخاص علی العام کی سی کیفیت ہو جاتی ہے۔ چنانچہ قرآن مجید نے دوسری جگہ اس کو ایک ہی لفظ ایمان سے ادا کر دیا ہے، جہاں یہ فرمایا ہے کہ آپ نہیں جانتے تھے کہ ایمان کیا ہے اور شریعت کیا ہے، تو وہاں پر ایمان کو بالکل حکمت کی جگہ رکھ کے بتا دیا ہے کہ اصل میں حکمت سے کیا مراد ہے۔ دوسری چیز شریعت قانون ہے، تو اس وجہ سے کسی تیسری چیز کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ لازم ہے کہ یہاں لفظ منہاج کو اس کی لغت کو سامنے رکھ کر شریعت کی تفسیر کے طور پر لیا جائے۔ ان میں دوسرا پہلے کے لیے بمنزلہ تفسیر ہے، یعنی منہاج در حقیقت یہ بتاتا ہے کہ شریعت ہوتی کیا ہے، خدا قانون کیوں دیتا ہے، اس لیے کہ وہ آپ کی زندگی کا لائے عمل بنے، آپ اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں۔ قانون کی ضرورت اس لیے پیش آتی ہے کہ فرد کی زندگی میں بھی اور اجتماع کی زندگی میں بھی انضباط پیدا کر دیا جائے۔ یعنی ایک چیز تو یہ ہے کہ میں نے کسی چیز کا علم حاصل کیا اور پھر اس علم کے نتائج کے لحاظ سے اپنی زندگی کی ترتیب و تنظیم کر لی، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس ترتیب و تنظیم کے لیے قواعد بنا دیے جائے، اسی کو قانون کہا جاتا ہے۔ یہ قانون اللہ تعالیٰ جب دیتا ہے تو ہم اسے شریعت سے تعبیر کرتے ہیں۔ دوسری جگہ قرآن مجید نے اس کو الکتاب کے لفظ سے بھی تعبیر کیا ہے، تو شریعت کا لفظ اور الکتاب کا لفظ بالکل ہم معنی استعمال ہوا ہے۔ دوسری چیز میں عرض کر چکا کہ حکمت ہے، جس میں ایمان و اخلاق کے مباحث زیر بحث آتے ہیں۔ تو میں نے لکھا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ خدا نے جو شریعت دی ہے وہ اس کے ماننے والوں کے لیے زندگی گزارنے کا دستور، لائحہ عمل اور طریقہ کار ہے۔ اس سے یہ بات بھی آپ سے آپ واضح ہوئی کہ پیچھے جو بحث کی گئی ہے، یعنی یہ بتایا گیا ہے نا کہ اللہ کے حکم کی آپ کو پیروی کرنی ہے، تو اس بحث کو بھی اس تعبیر نے بالکل موقت کر دیا کہ خدا نے آپ کے لیے زندگی گزارنے کا ایک لائحہ عمل مقرر کر دیا ہے، ایک راستہ متعین کر دیا ہے۔ اب آپ کو زندگی گزارنی ہے تو آپ کوئی اور لائحہ عمل نہیں اختیار کر سکتے، اللہ ہی کا بتایا ہوا لائحہ عمل اختیار کریں گے۔ ہاں، جن معاملات میں اللہ تعالیٰ نے رہنمائی نہیں کی، اس کو آپ کی عقل پر چھوڑ دیا ہے، آپ کے اجتہاد پر چھوڑ دیا ہے، وہاں آپ اپنے لیے لائحہ عمل بنا لیں گے، لیکن جو شریعت دی گئی ہے وہ اس پر فوقیت رکھے گی، سب سے پہلے اس کو دیکھا جائے گا۔ وہ اس کے ماننے والوں کے لیے زندگی گزارنے کا دستور، لائحہ عمل اور طریقہ کار ہے، جس سے دین کے حقائق زندگی کے احوال سے متعلق ہوتے ہیں۔ یعنی دین کچھ حقائق کا نام ہے، آپ نے مانا کہ میں ایسے ہی وجود میں نہیں آ گیا، میرا ایک خالق ہے، آپ نے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ آپ کو ایک دن خدا کے سامنے جواب دہ ہونا ہے۔ یہ دونوں چیزیں مل کر زندگی کا ایک رخ متعین کرتی ہیں، تو یہ حقائق اب ظاہر ہے کہ زندگی کے احوال سے متعلق ہوں گے۔ زندگی کے احوال کیا ہیں؟ یہ ہماری معیشت، یہ ہماری معاشرت، یہ ہماری سیاست، یہ ہمارا تمدن، یہ ہماری تہذیب، ان سے اب متعلق ہونا ہے ان حقائق کو۔ یہ جب متعلق ہوتے ہیں تو ایک لائحہ عمل کا تقاضا کرتے ہیں یا ایک قانون کا تقاضا کرتے ہیں، اس کا وہ حصہ جو اللہ تعالیٰ نے خود متعین کر دیا ہے اس کو شریعت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ارشاد فرمایا ہے لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک شریعت، اور واؤ کو تفسیر کے لیے لیجئے، یعنی ایک لائحہ عمل مقرر کیا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اللہ چاہتا تو تمہیں ایک ہی امت بنا دیتا، یعنی جو شرائع میں اختلاف پیدا کیا گیا ہے یہ نہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ایک شریعت دیتے اور سب کو اسی کا شریعت کا پابند رکھتے، انبیاء علیہم السلام آتے، رسولوں کی بعثت ہوتی، وہ تذکیر کرتے، نصیحت کرتے، لیکن قانون میں کوئی تبدیلی نہ ہوتی۔ فرمایا کہ اللہ نے یہ نہیں چاہا۔ کیوں نہیں چاہا؟ وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ، یہاں ایک خاص پہلو کی طرف توجہ دلائی ہے۔ یعنی ویسے تو تمدن کی بہت سی تبدیلیاں ہیں جو شریعت میں بھی تبدیلی کا باعث بن گئی ہیں، لیکن ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے باوجود اس پہ قدرت رکھتے تھے کہ وہ کوئی ایسا لائحہ عمل دے دیتے جس پر یہ تبدیلیاں بھی اثر انداز نہ ہوتی۔ انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ لِيَبْلُوَكُمْ، وہ امتحان کرنا چاہتے ہیں۔ امتحان کیسے ہوگا؟ امتحان اس طرح ہوگا کہ اللہ نے ایک دین دیا، دین کے بنیادی حقائق واضح کیے، ان حقائق کے مطابق لوگ چل رہے ہیں، ایک دوسرا پیغمبر آ گیا،
اس نے آ کے دین کے ان بنیادی حقائق میں کوئی تغیر و تبدل نہیں کیا۔ یعنی آپ دین کی پوری تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جس حکمت کی دعوت لے کر آئے تھے، اسی حکمت کی دعوت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے دی، اسی حکمت کی دعوت ان کے بعد کے پیغمبروں نے دی، اسی حکمت کو سیدنا مسیح علیہ السلام نے بیان کیا، وہی حکمت ہمارے پاس قرآن مجید میں ہے۔ یعنی ایسا تو نہیں ہوا کہ توحید کے تصور میں تبدیلی آ گئی، ایسا نہیں ہوا کہ آخرت کے بارے میں پہلے ایک نقطہ نظر تھا پھر دوسرا نقطہ نظر بتا دیا گیا ہو، ایسا نہیں ہوا کہ بنیادی اخلاقیات میں کوئی تغیر آ گیا ہو، ان میں سے کوئی چیز بھی تبدیل نہیں ہوتی۔ یہ شریعت ہے جس میں اللہ تعالیٰ تبدیلی کر دیتے ہیں، اور فرمایا کہ یہ اس لیے ہوتی ہے کہ یہ چیز لوگوں کے لیے امتحان بن جائے، اس میں یہ معلوم ہو جائے گا کہ لوگوں کی نگاہ اصل دین پر ہے یا رسوم و ظواہر میں اپنے آپ کو اسیر کر بیٹھے، یہ معلوم ہو جائے، انہیں یہ فرق ہمیشہ معلوم رہے کہ ایک چیز اللہ کا فیصلہ ہے اور ایک چیز اس کے پیچھے حکمت ہے جس کے تحت وہ فیصلہ صادر ہوا ہے۔ وہ اللہ کا فیصلہ ہے، وہ حکمت ناقابل تغیر ہے، یعنی ایمان و اخلاق کی بنیادیں ویسی رہیں گی، اس کے اوپر جو عمارت بن رہی ہے اس میں کچھ تبدیلیاں ہوں گی۔ تبدیلی کا مقصد انسان کی فلاح ہے کیونکہ رہنمائی اس کی کرنی ہے، لیکن یہ تبدیلی امتحان کا ذریعہ بھی بن جائے گی۔ وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، اس لیے کہ جو کچھ اس نے تمہیں عطا فرمایا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے۔ اس پر البیان میں نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو الگ الگ شریعت کیوں دی، یہ اس کی وجہ بیان فرمائی ہے۔ استاذ امام لکھتے ہیں جہاں تک دین کے حقائق کا تعلق ہے وہ ہمیشہ سے غیر متغیر ہیں اور غیر متغیر ہی رہیں گے۔ حقائق وہی ہے جو میں نے بیان کر دیے، یعنی ایمان، اخلاق اور اس سے متعلق مباحث، لیکن شریعت کے ظواہر و رسوم ہر امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے الگ الگ مقرر فرمائے تاکہ یہ چیز امتوں کے امتحان کا ذریعہ بنے اور وہ دیکھے کہ کون ظواہر و رسوم کے تعصب میں گرفتار ہو کر حقائق سے منہ موڑ لیتا ہے، یعنی حقائق سے منہ موڑ لیتا ہے۔ اصل چیز تو وہ تھی، لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ جو ظواہر و رسوم مقرر کیے گئے انسان نے اپنے آپ کو ان کی گرفت میں دے دیا، اور وہ دیکھے کہ کون ظواہر و رسوم کے تعصب میں گرفتار ہو کر حقائق سے منہ موڑ لیتا ہے اور کون حقیقت کا طالب بنتا ہے اور اس کو ہر اس شکل میں قبول کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے جس میں وہ خدا اور اس کے رسول کی طرف سے سامنے آتی ہے۔ یعنی شریعت سامنے آئی تو اصل چیز کیا ہے اس کی حکمت سمجھی جائے، تبدیلی کیوں ہوئی ہے اس کو دیکھا جائے، تمدن میں کیا تغیرات ہو گئے ہیں جس کی رعایت ملحوظ رکھی گئی ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے، نہ کہ شریعت میں تبدیلی کو بنیاد بنا کے اصل حقائق کا انکار کر دیا جائے، یعنی آدمی آخرت کے بارے میں مشتبہ ہو جائے، توحید کے معاملے میں کسی غلط جگہ پر کھڑا ہو جائے، اللہ کے پیغمبر کو ماننے سے انکار کر دے درا حال ہے کہ اس کا ضمیر گواہی دے رہا ہو کہ یہ خدا کا پیغمبر ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے امتحان کا ذریعہ بنتی رہی ہیں۔ تو ارشاد ہوا کہ اللہ اس میں تمہاری آزمائش کرے، فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، سو بلائیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، یعنی انسان کو کیا چیز ہے جس کو ہدف بنانا چاہیے۔ ارشاد ہوا کہ وہ بھلائی ہے، وہ دیکھے پیش نظر مقصد کیا ہے، حکم دیا گیا ہے تو اس کی حکمت کیا ہے، کیا چیز ہے جس کو حاصل کرنا مقصود ہے، نصب العین کیا ہے، اس کو سامنے رکھ کر ہمیشہ بھلائی کو اپنا ہدف بنائے۔ اگر وہ بھلائی کو اپنا ہدف بنائے گا تو ہر چیز کی علت اس کی سمجھ میں آتی چلی جائے گی، اور اگر بھلائی ہدف نہیں ہے، یعنی کسی تعصب کو قائم رکھنا مقصود بن گیا ہے، کسی عصبیت سے غیر معمولی دلچسپی ہو گئی ہے، انسان نے کسی اور کی اطاعت کا کلادہ اپنی گردن میں ڈال دیا ہے، اس کے گرد و پیش کا ماحول اس پر اثر انداز ہو گیا ہے، اس نے کسی کے ساتھ نفرت اپنے دل میں پال رکھی ہوئی ہے، کسی کی محبت اس کے لیے فطرہ بن گئی ہے، تو پھر اس کی نگاہ اصل حقائق پر نہیں رہے گی۔ تو ارشاد ہوا کہ اصل چیز بھلائی ہے، خیر ہے۔ اگر یہ چیز سامنے ہوگی تو پھر کوئی اختلاف بھی آدمی کے لیے مسئلہ نہیں بنے گا۔ اس کو سامنے رکھ کر آگے بڑھنے کی کوشش کرو، یعنی اپنی شریعت کی حفاظت میں جو کچھ آپ کو مل گیا ہے اس کے تعصب میں آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو،
بلکہ یہ دیکھو کہ اگر اللہ کا کوئی نیا پیغمبر آ گیا ہے، اللہ کا کوئی نیا فرمان صادر ہو گیا ہے، اللہ کی کوئی نئی کتاب آ گئی ہے، تو وہ تمہیں بھلائی میں کس چیز کی تلقین کر رہی ہے۔ نگاہ اس پر ہوگی تو نئی کتاب کی قدر و قیمت بھی واضح ہو جائے گی، اور شریعت کے حکم میں کوئی تبدیلی ہوئی ہے تو اس کی قدر و قیمت بھی واضح ہو جائے گی۔ اس کو یہاں بھلائی سے تعبیر کیا۔ ارشاد ہوا کہ یہ کرو، فاستبقوا الخیرات الی اللہ مرجعکم جمیعا، تم سب کو ایک دن اللہ ہی کی طرف پلٹنا ہے، تم سب کو اللہ ہی کی طرف پلٹنا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس میں اسی دن کا بیان ہوتا ہے، اس لیے اس کو کھول دینا چاہیے، جو قیامت کا دن ہے اور پلٹنے کے لیے مقرر کیا گیا۔ تم سب کو ایک دن اللہ ہی کی طرف پلٹنا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، پھر وہ تمہیں بتا دے گا سب چیزیں جن میں تم اختلاف کرتے رہے ہو۔ یعنی یہ جتنے اختلافات بھی ہیں ان کی حقیقت اس دن کھل جائے گی، اور اس دن کامیاب کون ہوگا یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی اختلاف میں آپ صحیح جگہ پر ہوں، ممکن ہے آپ غلطی کھا گئے ہوں۔ کامیاب کون ہوگا؟ کامیاب وہ ہوگا جس نے بھلائی کو پیش نظر رکھا ہے، جس کی اصل توجہ خیر پر رہی ہے، جس نے اگر اختلاف بھی کیا ہے تو سچائی کو جاننے کے لیے کیا ہے، جسے غلطی بھی لگی ہے تو راہ حق کی جستجو میں لگی ہے، جو اصلاً اپنے لیے نصب العین مقرر کر چکا تھا کہ مجھے خیر کی طرف بڑھنا ہے، لیکن اس میں کہیں مزلہ قدم پیش آ گیا، تو یہ چیز اللہ کے ہاں مواخذے کا ذریعہ بنے گی۔ اسی کو بیان کیا گیا اس طریقے سے کہ اگر ایک شخص اجتہاد کرتا ہے اور اس میں غلطی کھا جاتا ہے تو اس پر بھی اس کو اجر ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اللہ کے منشا کو جاننے کی کوشش کی ہے، اپنی طرف سے کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی۔ غلطی ہو گئی، غلطی ہونے کے اسباب بہت سے ہو سکتے ہیں، وہ یہاں موضوع نہیں ہے، لیکن ہو گئی غلطی، تاہم پیش نظر کوئی بدنیتی نہیں تھی، کوئی محرک غلط نہیں تھا، کوئی تعصب نہیں تھا جس کی وجہ سے غلطی ہوئی ہے۔ آدمی نے اپنی آنکھیں اور اپنے کان اور بند نہیں کر رکھے ہوئے تھے، وہ صحیح بات تک پہنچنا چاہتا تھا، اس کے باوجود غلطی لگ گئی۔ تو یہ چیز کہ میں صحیح بات تک پہنچنا چاہتا ہوں، میں خیر کو پانا چاہتا ہوں، میں اس جگہ جانا چاہتا ہوں جہاں میرا پروردگار چاہتا ہے کہ میں جاؤں، یہ چیز بھلائی میں سبقت لے جانے کا جذبہ ہے، یہ موجود ہے تو پھر اللہ تعالیٰ غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے، درگزر فرماتا ہے۔ تو ارشاد ہوا کہ یہ جو کچھ بھی اختلافات ہیں، یہ خیال نہ کرو کہ ان کا فیصلہ یہاں ہو جائے گا، نہیں، ان کے فیصلے کا اصلی دن قیامت کا دن ہے۔ یہاں اگر فیصلہ چکانے کی کوشش کرو گے تو رواداری، باہمی احترام سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ دین میں جو صحیح راہ عمل ہے اس کی جستجو ہر آدمی کو کرنی ہے، جس کو وہ صحیح سمجھتا ہے اس پر اسے گامزن ہونا ہے، لیکن دوسرے لوگوں کا یہ حق تسلیم کرنا ہے کہ وہ جس چیز کو صحیح سمجھتے ہیں وہ بھی اسی راستے پر گامزن رہیں۔ تو یہ اختلافات جو کچھ بھی ہوں گے، چیزوں کو سمجھنے میں ہوں گے، ان کے فہم میں ہوں گے۔ یہاں جو اختلاف زیر بحث ہے وہ اصل میں شرائع کا اختلاف ہے، یعنی اگر یہود نے اپنی فقہ کے تحت قانون کو ایک طرح سے انٹرپریٹ کیا ہے، اس کو سمجھ لیا ہے، اور اب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر حقائق سے بعض پردے اٹھا دیے ہیں اور یہ بتایا ہے کہ اصل چیزیں یوں ہیں، تو اختلاف تو رہے گا۔ اس سب اختلاف کے باوجود اگر مخاطبین کے پیش نظر یہ ہے کہ ان کو خدا کی خوشنودی حاصل کرنی ہے تو پھر اختلاف کا فیصلہ ہو جائے گا، حقیقت واضح ہو جائے گی قیامت میں۔ لیکن یہاں کیا ہے؟ یہاں آپ بالکل ٹھیک مقام پر کھڑے ہوں گے۔ یہاں یہ آیت جس زمن میں آئی ہے وہ اصل میں تنبیہ کا اسلوب ہے، یعنی یہ بات یاد رکھو کہ اگر اپنے تعصبات کو بنیاد بنا کے آنے والی شریعت کی پیروی سے انکار کر دو گے، اللہ کے پیغمبر کا انکار کر دو گے، کسی تعصب کی وجہ سے حقیقت سے منہ موڑ لو گے، تو یہ معاملہ یہاں تو رہ جائے گا، لیکن ایک دن خدا کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے اور وہاں اس رسوائی سے سابقہ پیش آ جائے گا کہ یہ معلوم ہو جائے گا کہ اصل حقیقت کیا تھی اور تم نے اپنے تعصبات کی وجہ سے کیا نقطہ نظر اختیار کیا۔ تو ہر وہ آدمی جو دین کے فہم میں کسی دوسرے سے اختلاف کر رہا ہے، اسے اپنے نفس کو مخاطب کر کے ہمیشہ یہ بتاتے رہنا چاہیے کہ ایک دن پردہ اٹھ جانا ہے، وہ دن آ جانا ہے کہ جس دن ہم سب اپنے لیے درختوں کے پتے بھی نہیں پائیں گے کہ اپنے آپ کو ڈھانپ سکیں۔ اس وقت حقائق اپنی آخری صورت میں واضح ہو جائیں گے، خدا اختلاف کا فیصلہ سنا دے گا، کسی کے لیے بحث و نزاع کی گنجائش نہیں ہوگی۔ اس بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اس کا احساس ہمارے سامنے رہنا چاہیے۔
تو یہود کو یہ تنبیہ کی اور یہ بتایا کہ فیصلہ ہونے والا ہے، اصل میں اس فیصلے کے دن کا لحاظ کر کے معاملات پر غور کرو گے تو تمہارا رویہ بالکل اور ہو جائے گا۔ اس کے بعد ارشاد ہوا وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ هَوَاهُمْ وَاحْذَرْهُم أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ۔ اب ظاہر ہے کہ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ وَأَنِ احْكُم کا عطف کیا ہے، یعنی اور یہ کہ فیصلہ کرو، تو یہ عطف کس چیز پر ہے؟ پیچھے یہ ارشاد ہوا تھا کہ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تم بھلائیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ اب اس رویے کے اوپر تبصرہ کیجئے، تو کیا تبصرہ ہوگا؟ وہ تبصرہ یہ ہوگا کہ دین اور شریعت کے معاملے میں صحیح رویہ یہی ہے۔ دین اور شریعت کے معاملے میں تعصبات میں مبتلا ہو جانا صحیح رویہ نہیں ہے۔ صحیح رویہ یہ ہے کہ آدمی بھلائی کو اپنا ہدف بنا کر اس کی جد و جہد کرے۔ اس کے اوپر عطف کر دیا، اور یہ بھی یعنی اس رویے کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ان کا فیصلہ اس قانون کے مطابق کرو جو اللہ نے اتارا ہے، یعنی ہمیں ہر حال میں ٹھیک جگہ پر قائم رہنا ہے، بھلائی کو ہدف بنانا ہے، اور فیصلہ بہرحال وہی ہوگا جو اللہ کا فیصلہ ہے، کیونکہ جب اللہ کی کتاب ہمارے پاس موجود ہے، اللہ کی شریعت ہمارے پاس موجود ہے، تو پھر فیصلے کی بنیاد وہی بنے گی۔ جس طرح کہ میں نے عرض کیا، الا یہ کہ اس معاملے میں شریعت کا کوئی حکم موجود نہ ہو۔ یہی وہ چیز ہے جس کو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب اس روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ اگر قرآن میں نہیں ملا، اگر سنت میں نہیں ملا تو پھر کیا کرو گے؟ تو انہوں نے جو جواب دیا تھا، جیسا کہ وہ روایت میں نقل ہوا ہے، وہ یہی تھا کہ پھر میں یہ کروں گا کہ اجتہد برائے، پھر میں اپنی عقل سے کام لوں گا، ولا آلو جہدہ، اور کوشش کروں گا کہ اپنی طرف سے کوئی کسر اٹھا نہ رکھوں، پھر یہ کرنا ہے۔ اور یہ بھی کہ ان کا فیصلہ اس قانون کے مطابق کرو، وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو اللہ نے اتارا ہے، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرو۔ بار بار یہ توجہ دلائی جا رہی ہے۔ اصل میں ہوتا کیا ہے، خواہشیں تعصبات سے پیدا ہوتی ہیں، خواہشیں وہاں سے جنم لیتی ہیں جہاں سے بدعتوں کے لیے تحریک ہوتی ہے۔ تو جس وقت شریعت اپنی اصل صورت میں سامنے آ جاتی ہے تو بعض اوقات لوگوں کو بڑی اجنبی لگتی ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ شریعت، اس کے قوانین، یہ سب ہماری خواہشات کے مطابق ہو جائیں، جبکہ انبیاء علیہم السلام کو جس ذمہ داری کے منصب پر فائز کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ انہیں صحیح بات کی گواہی دینی ہے، حق بتانا ہے، صاف صاف وہ بات کہنی ہے جو اللہ نے ان کو کہنے کے لیے کہا ہے۔ تو یہ ایک سلبی ہدایت بھی ساتھ ہی ہوتی ہے، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور ان سے ہوشیار رہو، وَاحْذَرْهُمْ، اور ان سے ہوشیار رہو کہ مبادا یعنی ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ تمہیں ہدایت کی کسی بات سے بہکا دیں جو اللہ نے تمہاری طرف نازل کی ہے، کیونکہ ان کا مقصود یہی ہے، یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی اس مقام پر نہ کھڑے رہو جہاں اصل میں ان سے بھی کھڑے ہونے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ وہ مقام کیا ہے؟ یعنی خدا کا حکم آ گیا تو اب کوئی تعصب نہیں، کوئی تردد نہیں، کوئی شبہ نہیں، بات واضح ہو گئی، پھر جو کچھ بھی ہے اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانا ہے۔ تو ارشاد ہوا کہ یہ چیز تمہارے سامنے رہنی چاہیے، تمہیں ہر حال میں یہیں رہنا چاہیے۔ اس میں اب یہ بھی دیکھ لیجئے کہ ساری ہدایت کا خلاصہ کیا ہوا۔ ساری ہدایت کا خلاصہ وہی ہے جو پیچھے بیان ہو گیا کہ فاستبقوا الخیرات، یعنی بھلائیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ یہ وہ اصل چیز ہے جو ایک بندہ مومن کے سامنے رہنی چاہیے، تمام اختلافات میں یہی اس کا مقصود ہونا چاہیے۔ اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں تو عقائد کی تعبیر میں اختلافات ہوں گے، خود دین کی بحثیت مجموعی تعبیر میں اختلافات ہوں گے، ان کو شاید قیامت تک کوئی بھی ختم نہیں کر سکتا، لیکن ہمارے لیے صحیح لائے عمل کیا ہے؟ ہم صحیح بات کو ہر حال میں جانیں، فیصلہ اسی صحیح بات کے مطابق کریں، اور بھلائی کو اپنے پیش نظر رکھ کر ہر چیز پر غور کریں تاکہ کسی تعصب کے اسیر ہو کر نہ رہ جائیں۔ اس پر البیان میں نے لکھا ہے، مطلب یہ ہے کہ تم ان یہود و نصارہ کی طرح لکیر کے فقیر اور رسوم و ظواہر کے غلام بن کر نہ رہ جاؤ، بلکہ دین کی اصل حقیقت کو سامنے رکھو، اور اللہ کے پیغمبر نے
نیکی، خیر اور حصول قرب الہی کے لیے جد و جہد کی جو راہ تمہارے لیے کھول دی ہے، اس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ یعنی اصلی چیز کیا ہوئی؟ خیر کو اگر ایک جامع تعبیر دیجئے تو وہ کیا ہے؟ اللہ کا تقرب حاصل کرنے کی جد و جہد، میں زیادہ سے زیادہ اپنے پروردگار کے قریب ہو جاؤں، مجھے اپنے مالک کی خوشنودی حاصل ہو جائے، اس کو ہدف بنائیے اور جد و جہد کیجیے۔ اللہ کا قانون جس صورت میں بھی آئے، تمہارے لیے زیبا یہی ہے کہ اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دو۔ یعنی یہ بحث نہیں ہے کہ وہ پہلے اس صورت میں کیوں تھا، اب اس صورت میں کیوں ہے، پہلے اس صورت میں کیوں تھا اس کی حکمت کو سمجھیے، اب اس صورت میں کیوں ہے اس کی حکمت کو بھی سمجھیے۔ یہ کوئی غلط رویہ نہیں ہے، جاننے کی کوشش کیجیے، لیکن سر تسلیم خم کر کے، یہی مطالبہ ہے دین کا۔ کیونکہ پہلے اللہ کی اطاعت کے مقام پر کھڑے ہو جائیے، اس کے بعد ادب سے سوال بھی کیجیے اور بات کو سمجھنے کی کوشش بھی کیجیے۔ تمہارے لیے زیبا یہی ہے کہ اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دو اور شرائع میں اختلاف کو بنیاد بنا کر دین کی اصل حقیقت یعنی خدا کی بندگی سے روگردانی نہ کرو۔ تم خدا کے بندے ہو، اس جگہ پر کھڑے رہو، اس کے بعد جو کچھ بھی کرنا ہے کرو، پھر کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوگا۔ یہ میں واضح کر چکا کہ وَأَنِ احکم کا جو جملہ آیا ہے اس میں عطف اور معطوف کی نوعیت کیا ہے، اس پر البیان کا نوٹ بھی سن لیجئے۔ اس کا عطف ایک جملے پر ہے جو فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ سے مفہوم ہوتا ہے۔ اس سے اوپر دیکھیے تو یہی بات بیان ہو چکی ہے، یہاں ایک مرتبہ پھر اس کا حوالہ دے کر تنبیہ فرمائی ہے کہ وَاحْذَرْهُم مَّن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ۔ یعنی یہ جو آگے تنبیہ فرمائی ہے، یہ تنبیہ اصل میں پیچھے جو بات بیان ہوئی ہے اسی کی تاکید مزید ہے۔ استاذ امام نے اس کی وضاحت کی ہے، وہ لکھتے ہیں اس مزید تنبیہ کی ضرورت اس لیے تھی کہ یہ مرحلہ کوئی آسان مرحلہ نہیں تھا۔ مخالف قوتیں آسانی سے سپر انداز ہونے والی نہیں تھی، یعنی یہود مقابلے میں کھڑے تھے، ظاہر ہے وہ ایک شریعت کے علمبردار تھے، ان کی 2000 سال کی تاریخ ان کی پشت پر تھی، انبیاء علیہ السلام تھے۔ اس کے مقابل میں اب خدا کا پیغمبر بنی اسماعیل میں سے اٹھا کے کھڑا کر دیا گیا، ایک نئی شریعت دے دی گئی، ایک نئی کتاب آ گئی۔ آپ یہ دیکھیے کہ کس امتحان سے وہ دوچار ہوئے، اپنی روایت، اپنی تاریخ، اپنی فقہ، سب کچھ سے دستبردار ہو کر اللہ کے اس حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں۔ یہ آسان مرحلہ نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں کسی شخص کے لیے مسلمان ہوتے ہوئے مسلمانوں کے ایک فرقے یا ایک مدرسہ فکر سے دوسرے مدرسہ فکر کی طرف منتقل کرنا ایک بہت بڑا امتحان بن جاتا ہے۔ یہ تو اصل میں اپنی پوری کی پوری تاریخ سے دستبردار ہونا تھا۔ مخالف قوتیں آسانی سے سپرانداز ہونے والی نہیں تھیں۔ فتنے کا لفظ خود اشارہ کر رہا ہے کہ وہ پیغمبر اور مسلمانوں کو میثاق الہی سے ہٹانے کے لیے اپنا پورا زور لگا دیں گی۔ اس خطرے سے بچانے کے لیے آگاہ فرما دیا کہ وہ خواہ کتنا ہی زور لگائیں اور کتنا ہی دباؤ ڈالیں، تمہیں بہرحال اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کی پیروی کرنی، یعنی جو سارا زور ہے وہ اس چیز پر ہے۔ پیچھے بھی یہی فرمایا تھا کہ آپ نے دیکھا پیچھے فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اصل میں یہ بات کہی وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، یہ بیان ہو چکی ہے اوپر، اسی بات کی تاکید مزید ہو گئی آگے، یعنی وَأَنِ بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ۔ کیوں؟ یہ قرآن کا عام اسلوب ہے کہ وہ بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہے تو تاکید کے لیے پچھلے حصے کو دہرا دیتا ہے، دہرا کر پھر اصل بات کہی وَاحْذَرْهُم مَّن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، یعنی اصل میں یہ بات ہے جو کہنی ہے، اس کے لیے پھر اس بات کو دہرا دیا، تو یہاں ایک مرتبہ پھر اس کا حوالہ دیا۔ تو ارشاد ہوا کہ یہ کرو کہ تم ان کے خواہشات کی پیروی کرنے کے بجائے اس پر نگاہ رکھو کہ تمہیں یہ کسی فتنے میں مبتلا نہ کر دے، تم اللہ کے قانون پر قائم رہو۔ تو میں لکھا ہے کہ اس کو چھوڑ کر ان کی خواہشات و بدعات کی پیروی نہیں کرنی، ہر حال میں اسی مقام پر قائم رہنا ہے۔ ارشاد فرمایا ہے فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ۔ پھر اگر اعراض کریں، یعنی بات ماننے کے لیے نہ تیار ہوں،
ساری تنبیہات کے باوجود اسی جگہ کھڑے رہے جہاں سے ان کو نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پھر اگر اعراض کریں فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ، تو جان لو انما یرید اللہ ان یصیبہم ببعض ذنوبہم، اللہ ان کو ان کے کچھ گناہوں کی سزا دینا چاہتا ہے۔ یعنی جس وقت کوئی گروہ یا کوئی فرد حق کے معاملے میں خیرات کو یا نیکی کو یا حصول قرب الہی کو اپنا نصب العین نہیں بناتا، بلکہ اپنی خواہشات کو اصل چیز قرار دے لیتا ہے، تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ اللہ کی مدد اور توفیق سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ اگر بات کو اس حد تک واضح کرنے کے بعد بھی یہ اعراض پر کھڑے ہیں تو پھر یہ سمجھ لو کہ یہ خدا کے قانون کی ضد میں آ گئے ہیں۔ سنت الہی کے مطابق اب انہیں سزا ملنی ہے، اور اب جب سزا ملنی ہے تو پھر کوئی کوشش بھی کامیاب نہیں ہوگی۔ پھر اگر اعراض کریں فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ انما یرید اللہ ان یصیبہم ببعض ذنوبہم، تو جان لو کہ اللہ ان کو ان کے کچھ گناہوں کی سزا دینا چاہتا ہے۔ اس پر البیان کا نوٹ ہے، مطلب یہ ہے کہ حق کے اس طرح واضح ہو جانے کے بعد بھی اعراض کریں، یعنی یہ تو اتمام حجت کے درجے میں واضح کر دیا ہے۔ آپ اس بحث کو ذہن میں تازہ کر لیجئے جس میں یہاں سے بات ہوئی تھی کہ یہ اپنے مقدمات لے کر آتے ہیں، ان کے پاس تورات ہے جس میں حکم اللہ ہے، تو وہاں سے اصل حقائق کی طرف توجہ دلانا شروع کیا تھا۔ اب جب یہاں تک بات پہنچ گئی تو مطلب یہ ہے کہ حجت تمام ہو گئی، ہر لحاظ سے بات واضح کر دی گئی۔ مطلب یہ ہے کہ حق کے اس طرح واضح ہو جانے کے بعد بھی اعراض کریں تو اس کے معنی یہ ہے کہ اب یہ توفیق ہدایت سے محروم ہے، یعنی گویا اب اللہ نے ان سے یہ صلاحیت ہی سلب کر لی ہے کہ یہ صحیح بات پر آ سکے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پھر دلوں پر مہر لگتی ہے، یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں اللہ پھر دلوں کے اوپر زنگ ہی لگنے کے لیے دلوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ چنانچہ اس سنت الہی کی زد میں آ چکے ہیں جو ذریت ابراہیم کے لیے مقرر ہے کہ ان کے گناہوں کی سزا اللہ تعالیٰ انہیں دنیا ہی میں دیتا ہے۔ ذریت ابراہیم کے بارے میں اللہ کا ایک خصوصی قانون ہے جس کا میں نے یہاں حوالہ دیا ہے کہ ان کے ساتھ اس دنیا میں بھی ایک نوعیت کا حشر برپا ہے، ان کے افراد کے ساتھ تو معاملہ قیامت ہی میں ہوگا۔ وہ تو سورہ 3 میں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے کہ بد سے بدترین جگہ پر بھی اگر کوئی امت کھڑی ہے، اسفل السافلین میں بھی گر گئی ہے، تب بھی اس کے اندر اگر کوئی اہل ایمان موجود ہے، صحیح راہ پر گامزن ہے، قرآن جگہ جگہ ان اہل ایمان کی اہل کتاب میں سے تعریف کرتا ہے، تو ان کے ساتھ اللہ کا معاملہ وہی ہوگا جو سچے اہل ایمان کے ساتھ ہے۔ لیکن بحیثیت مجموعی یہاں پر بھی ایک حشر برپا ہے ان کے لیے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر وہ اللہ کے حکم کے پابند ہوتے ہیں تو ان کو سرفرازی عطا فرماتا ہے، اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر ان کو تباہی اور بربادی کے حوالے کر دیتا ہے، ذلت میں ڈال دیتا ہے، اور یہ ذلت محکومی کی ذلت ہوتی ہے۔ بنی اسرائیل بھی اس سے دوچار ہوئے اور بنی اسماعیل بھی اس وقت اسی سے دوچار ہے۔ اس کو یہاں واضح فرما دیا ہے کہ اس کے معنی پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں اب اپنے قانون کے مطابق ان کو سزا دینا چاہتا ہے۔ چنانچہ آگے آپ دیکھیں گے کہ پھر وہ سزا سامنے آ جائے گی سورہ توبہ میں جا کر۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، اور حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے زیادہ نافرمان ہیں۔ اصل میں یہ وجہ بنتی ہے کسی قوم کے اللہ تعالیٰ کے غضب کا مستحق ہو جانے کی، یعنی جب تک زیادہ لوگ صحیح راستے پر گامزن ہوتے ہیں اللہ کا معاملہ اور ہوتا ہے۔ اس سے یہ بات خود واضح ہوئی کہ نہ سارے لوگ یہ توقع کرنی چاہیے کہ ٹھیک جگہ پر آ جائیں گے، نہ سارے لوگ کبھی اپنے لیے بربادی خریدتے ہیں۔ اصل میں اکثریت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ قوموں کے ساتھ اپنا معاملہ کرتا ہے۔ جہاں تک افراد کا تعلق ہے ان میں سے ہر فرد کے ساتھ اس کے لحاظ سے معاملہ ہوگا، لوگ فرداً اپنے پروردگار کے حضور میں حاضر ہوں گے۔ اب ان آیات کا سادہ ترجمہ سن لیجئے۔ ارشاد فرمایا ہے، تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک شریعت یعنی ایک لائحہ عمل مقرر کیا ہے۔ تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک شریعت یعنی ایک لائحہ عمل مقرر کیا ہے۔ اللہ چاہتا تو تمہیں ایک ہی امت بنا دیتا، مگر اس نے یہ نہیں کیا، اس لیے کہ جو کچھ اس نے تمہیں عطا فرمایا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے، سو بھلائیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو،
تم سب کو ایک دن اللہ ہی کی طرف پلٹنا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا سب چیزیں جن میں تم اختلاف کرتے رہے ہو۔ دین و شریعت کے معاملے میں صحیح رویہ یہی ہے، اور یہ بھی کہ ان کا فیصلہ اس قانون کے مطابق کرو جو اللہ نے اتارا ہے، اور ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرو، اور ان سے ہوشیار رہو کہ مبادا یہ لوگ تمہیں ہدایت کی کسی بات سے بہکا دیں جو اللہ نے تمہاری طرف نازل کی ہے، پھر اگر اعراض کریں تو جان لو کہ اللہ ان کو ان کے کچھ گناہوں کی سزا دینا چاہتا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے زیادہ نافرمان ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔